کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 792 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الصافات، جس کی پچھلے پروگرام میں تکمیل ہوئی تھی، اس کے مضامین کا تجزیہ پھر سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سورہ صاد کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ بھی کریں گے، اور مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ صاد کی پہلی 5 آیات کا آج انشاءاللہ مطالعہ بھی کریں گے، جن کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ماشاءاللہ اپنی عصری تعلیم مکمل کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ یہ تینوں آج ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ایگزامس ہونے والے ہیں کسی کے ابھی؟ جی ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں؟ ہونے والے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک آیت کو اگر سمجھیں تو 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ ہمیں مزید قرآن کو سیکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے سورہ صافات کے مضامین کے تجزیے کی طرف۔ آپ کے علم ہے کہ جب ایک سورت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کے مضامین کا تجزیہ پھر سے پیش کرتے ہیں، اور پھر اگلی سورت جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ان دونوں سورتوں کا ربط سورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر نئی سورت کے مضامین کا بھی آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ صافات کا مطالعہ مکمل کیا تھا، 23ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات آتی جس کی پچھلے پروگرام میں تکمیل ہوئی۔ آئیے اس کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سوال اس پہلی بات، توحید، رسالت اور آخرت یعنی ایمانیات ثلاثہ کے مضامین کا بڑا مؤثر انداز میں بیان، یعنی جو تینوں ہمارے بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان کو ایمانیات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ثلاثہ تین کے لیے، ان کا بڑا مؤثر بیان تھا سورہ صافات میں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ صافات کی آیات کا تجزیہ، جب ہم ایک درس سمجھتے ہیں تو ہر آیت کا تجزیہ کرتے ہیں، مگر جب پوری سورت کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں تو آیات کے گروپس بنا لیتے ہیں اور ان کے مضامین کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے سورۃ الصافات کی آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 10 توحید باری تعالی، پہلی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہوا۔ پھر آیات 11 تا 74 ایمان بالآخرت، آخرت کے حوالے سے بڑے تفصیلی بیان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جس میں اہل جنت کا بیان بھی اور اہل جہنم کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ پھر آیات 75 تا 148 انبیاء کرام پر عنایات ربانی، کئی انبیاء کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، اور دیگر رسولوں کا بھی اور انبیاء کا بھی ذکر آیا۔
اس کے بعد آیات 149 سے 166 مشرکین مکہ کے شرک کی نفی، یعنی مشرکین مکہ فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، معاذ اللہ ان کو اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے تھے، ان کے شرک کی نفی کی گئی ہے۔ اور آخر میں آیات 167 تا 182 مشرکین مکہ کی محرومی، مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ان کے درمیان موجود، امام الانبیاء موجود، مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا، تو اس سے بڑی ان کی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ صافات کے مضامین کا تجزیہ اور آیات کا تجزیہ، اس کے بعد ربط سورت۔ ہر درس میں ہم ربط آیات کو سمجھتے ہیں، پچھلی آیات ہم نے سمجھی، آج مزید آیات سمجھیں گے ان کا آپس کا ربط، مگر جب ایک سورت مکمل ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری سورت کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ربط سورت کو، ٹھیک ہے۔ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الصافات میں حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہم السلام کے حالات اور اعلیٰ کردار کا تذکرہ تھا۔ ان پیغمبروں کے واقعات کا ذکر بھی آیا، ان کی عظمتوں کا ذکر بھی آیا، ان کے بلند کردار کا بھی ذکر ہوا۔ سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہم السلام کے حالات کا ذکر ہے، اور خاص طور پر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں شکر کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہے، اور ایوب علیہ السلام کا صبر تو بہت زیادہ مشہور ہے، ان کے صبر کے حوالے سے بھی تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ گویا پچھلی سورہ سورہ صافات میں بھی اور سورہ صاد میں بھی رسولوں اور انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ آپس کا ان صورتوں کا ربط بھی ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ صاد کا آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں، تو آئیے اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ صاد کے حوالے سے تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی، ایمان کی تقویت اور اعمال کی اصلاح کے لیے انتہائی مؤثر بیان۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ روحانی طریقے پر آگے بڑھتا جائے، روحانی سطح پر ترقی کرتا جائے اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے۔ اس کے مقصد کے لیے ایمان کی تقویت کا ذکر بھی ہے، اعمال کی اصلاح کا ذکر بھی ہے، اور اس کے لیے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے، اور ان کے اندر ہمارے لیے تزکیہ نفس کے حوالے سے، ایمان کی تقویت کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ مشکل تو نہیں لگ رہی باتیں؟ جی آسان لگ رہی؟ چلیں جی ناظرین کرام، اس کے بعد آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیات کا تجزیہ اس حوالے سے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے گا اسکرین پر، آیات 1 تا 16 نفس پرستوں کے لیے وعید، وہ لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کریں، نفس کے غلام بن جائیں، ان کے لیے ڈراوے بیان ہوئے۔ اس کے بعد سورہ صاد آیات 17 تا 48 واقعات انبیاء کرام، اصلاح نفس کی عملی مثالیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا بیان شکر کے حوالے سے، ایوب علیہ السلام کا بیان صبر کے حوالے سے، جس سے ہماری بھی تربیت ہوگی، ان واقعات سے ہم بھی بہت کچھ سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر آیات 49 تا 70 آخرت میں ثواب اور عذاب، اللہ کی شان ہے، دونوں باتوں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ سورہ صافات میں بھی اہل جنت اہل جہنم کا مختصر ذکر تھا، سورہ صاد میں بھی اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ آئے گا، اور تربیت کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، امید بھی دلائی جائے اور لوگوں کو خوف بھی دلایا جائے، خبردار بھی کیا جائے اللہ کی وعید سے۔ آخر میں آیات 71 تا 88 قصہ آدم و ابلیس، اور آدم علیہ السلام کا قصہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کل 7 مرتبہ، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری مرتبہ ہے جو ہم سورہ صاد میں اس کا واقعہ کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ دونوں صورتیں، پچھلی سورہ صافات اور اب سورہ صاد، ان کی آیات و مضامین کا تجزیہ، ان کا ربط صورت بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آئیے آج کا پہلا درس، یعنی آج کا درس سورہ صاد کا پہلا درس وہ باقاعدہ شروع کریں۔ آج مطالعہ کریں سورہ صاد کی پہلی 5 آیات کا، اور انہی آیات کی تلاوت کی سماعت آپ فرما چکے ہیں اس سے قبل، یعنی پروگرام کے آغاز میں۔ اب آئیے سورہ صاد کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے غرور اور ضد میں ہیں۔ ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو، پھر وہ پکارنے لگے اور نہ رہا تھا بچ نکلنے کا وقت، اور انہوں نے تعجب کیا کہ آئے ان کے پاس ایک خبردار کرنے والے انہی میں سے، اور کہا کافروں نے گستاخی کرتے ہوئے، یہ جادوگر ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے کر دیا سب معبودوں کو ایک ہی معبود؟ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ صاد کی پہلی 5 آیات کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ آج آپ لوگوں کا تو پہلا پروگرام ہے ہمارے ساتھ، پہلے ہم نے ربط سورہ سمجھا تھا، اب ربط آیات سمجھیں گے۔ کیا مطلب؟ سورہ صافات مکمل ہوئی، اس کی آخری آیات، اور سورہ صاد شروع ہو رہی ہے، اس کی ابتدائی آیات، ان کا آپس کا ربط کیا ہے، لنک کیا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات، گزشتہ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی تھی۔ اب قرآن کریم کی شان، صداقت اور حقانیت کا بیان ہے۔
پچھلی صورت کے اختتام پر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، اب اللہ کا کلام ہے نا قرآن، تو اللہ کے کلام کی عظمت کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے رب تعالیٰ کی عظمت کا ذکر تھا، اب رب تعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کی عظمت کا بیان آ رہا ہے۔ یہ ربط سمجھ میں آ گیا؟ چلتے ہیں آگے۔ اس کے بعد ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ وہ باتیں جو تشریح میں ہم آپ کے سامنے بعد میں رکھتے ہیں تفصیل سے، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ ہم 3 باتیں رکھتے ہیں، اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر دیکھیے گا، قرآن کریم ایک مؤثر یاد دہانی ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے بھی عطا فرمایا۔ اگلا نقطہ، کفار مکہ کی گستاخی، معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد کفار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند ہونے کے بجائے یہ لوگ جھوٹے معبودوں کی عبادت و پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا تذکرہ ہے کہ ایک معبود واحد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں یہ لوگ شبہات میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیات کا تجزیہ، یعنی پہلے ہم نے پوری صورت کی آیات کا تجزیہ کیا تھا، اب آج کا درس ہے جس میں کتنی آیتیں؟ 5۔ ہر آیت کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، ہر آیت میں کیا موضوع ٹاپک ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، قرآن کریم مؤثر نصیحت ہے۔ پھر آیت نمبر 2، کفار غرور اور ضد کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3، سابقہ اقوام کی ہلاکت۔ پھر آیت نمبر 4، کفار کا بہتان کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹا الزام کسی پر لگانا۔ اور آخر میں آیت نمبر 5، کفار نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تردید کی، معاذ اللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ صاد کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، صاد والقرآن ذی الذکر، ترجمہ، صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ، اور اس میں شروع میں ایک حرف آیا، وہ کیا ہے؟ صاد، اور سورت کا نام بھی کیا ہے؟ صاد۔ اسی طرح ایک سورت ہے سورہ قاف، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی ایک ہی حرف آغاز میں جو حروف مقطعات میں سے، آئیے اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ جیسے الف، لام، میم، ہا، میم، ہے نا؟ ان کے معنی نبی اکرم علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے، اور اس کا مفہوم اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ ہاں، جب ہم اس کی تلاوت کرتے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، قرآن کریم یہ قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ تو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین کرام وقت ہوا ایک وقفے کا، تو لیتے ہیں وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 2 ارشاد ہوا اس مقام پر قرآن حکیم میں، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 2، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے غرور اور ضد میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، کفار مکہ کا بیان ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات اس کی میں دیکھیے گا، کفار قرآن کریم کی ہدایت اور نصیحت کے مقابلے میں تکبر اور ضد کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید آگے لکھا ہے، اسی وجہ سے وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تکبر کس بات کا تھا؟ جیسے کہ ابو جہل کا ذکر ہم نے کئی مرتبہ کیا، وہ کہتا تھا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لوں تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ وہ زمانے کا چودھری تھا، سردار تھا، بڑا تھا، وہ کہتا میں تو چھوٹا ہو نہیں سکتا۔ یہ تکبر آڑے آ رہا تھا خاص طور پر ان کے سرداروں کے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور ناظرین کرام یاد رکھیے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3، قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، کم اہلکنا من قبلہ من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ ترجمہ، ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے کتنی نسلوں کو، پھر وہ پکارنے لگے اور نہ رہا تھا اب بچ نکلنے کا وقت۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، مخالفت حق کی پاداش میں کفار مکہ سے پہلے بہت سی قوموں پر عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان مشرکین مکہ کو وعید، ڈراوا سنایا جا رہا ہے، دیکھو ان سے پہلے بھی، ان کفار مکہ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا، تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ اگلا نقطہ تشریح کا،
وہ عذاب دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے اور ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کا عذاب آتا تو قومیں کیا کہتی ہیں؟ اب ہم ایمان لے آئے، اب ہم ایمان لے آئے۔ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا؟ قطعاً نہیں۔ چنانچہ آگے لکھا ہے مگر رہائی پانی کا وقت گزر چکا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کی گرفت آ کر رہی۔ یہ پچھلے لوگوں کے حالات بیان کر کے کن کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ کفار مکہ کو۔ آج تم اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوگی اور بچنے کا کوئی تمہارے لیے امکان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 4 ارشاد ہوا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ترجمہ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ آئے ان کے پاس یہ خبردار کرنے والے انہی میں سے، اور کہا کافروں نے گستاخی کرتے ہوئے یہ جادوگر ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہوا۔ یہ ان کفار کا قول قرآن حکیم میں نقل کیا کہ بدترین گستاخی ان لوگوں نے کی تھی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات کفار کے گستاخانہ طرز عمل کا بیان۔ آگے لکھا ہے ان کا اعتراض تھا کہ رسول انسانوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے، انسانوں کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ انسان بنے گا۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا، مگر وہ افضل ترین مخلوق تھے اللہ کی، ٹھیک ہے، تھے انسانوں میں سے چنے ہوئے مگر افضل ترین تھے۔ ہاں، افضل البشر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ البتہ انسانوں کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ انسان۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا۔ آگے لکھا ہے مزید برآں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا بہتان لگایا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ بدترین گستاخی جو ان لوگوں نے کی تھی، مگر یہ جادو کا لفظ کیوں استعمال کرتے تھے، جھوٹ کا لفظ کیوں استعمال کرتے تھے؟ اس کو ایک ایک نقطے میں سمجھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن سناتے وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا، اس بات کو یہ لوگ جادو کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ جس کو قرآن سمجھ میں آ جاتا، جس کی زندگی بدل جاتی، تو وہ تو اپنے باپ دادا کے غلط عقیدوں کو چھوڑ دیتا نا۔ یہ کہتے تو جادو ہو گیا، اس کی تو زندگی بدل گئی ہے۔ تو یہ جو تاثیر تھی، اس اثر کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ، جادو، معاذ اللہ۔ اور اگلا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے باطل عقائد کے خلاف تھیں، جس سے یہ لوگ جھوٹ کہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو بتوں کی پرستش میں اور گندگی میں مبتلا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو ان کے باپ دادا کے غلط طریقوں اور ان کے جھوٹے عقیدوں پر جب ضرب پڑتی تو یہ کہتے تو جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ یہ اس تناظر میں یہ گستاخیاں کرتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی اور آج کے متعلق اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ارشاد ہوا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ ترجمہ، کیا اس نے کر دیا سب معبودوں کو ایک ہی معبود؟ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ تشریح کے والد سے پہلی بات، کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی تردید کی، معاذ اللہ۔ ایک موقع تھا، ابو طالب بھی موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا کہ تمہاری قوم کے لوگ آئیں، بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ بھی۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسے کلمے کی دعوت ان کے سامنے رکھتا ہوں، یہ قبول کر لے، سارا عرب بھی ان کا ہو جائے گا، سارا عجم بھی ان کا ہو جائے گا۔ تو ابو جہل کی رال ٹپک گئی۔ رال ٹپکنا سمجھتے ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں ہاں، ایسی اگر کوئی بات ہے تو ہم ایک کہ ہم 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو جہل بولا بھاگو یہاں سے، یہ تو مطلب کی بات ہے، ساروں کو ملا کر ایک ہی معبود بنا لیں، یہ تو مطلب کی بات لگتی ہے۔ پیر پٹک کر سارے سردار وہاں سے بھاگ لی۔ یہ آیات اس تناظر میں آئی ہیں۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں انہوں نے کہا کہ وہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کیسے کریں، اور یہ ہٹ ہو رہی تھی بات کن پر؟ ان کے باطل عقیدوں پر، اور وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا، اور اب وقت ہے سوالات کا۔ آج ہمارے تینوں ساتھیوں کا یہ پہلا پروگرام ہے، اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں جن کے ہم جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت بیان کریں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ آپ 9th میں 10th میں 9th میں پہنچے ہیں ابھی، ماشاءاللہ۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کی فضیلت بیان کر، بہت پیاری بات ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کا اہتمام کر رہا ہو کہ اس کی وہ تلاوت کرے، خود یہ بہت بڑی فضیلت کی بات۔ نمبر 2،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی ان میں یہ بھی تھی یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت کو لازم کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سورہ فاتحہ بھی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ہم قرآن کا کچھ حصہ بھی ملا رہے ہوتے ہیں عام طور پر میں نے کیوں کہا، اس سے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی ساری فضیلتیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ 30 نیکیاں عطا ہوں گی بغیر، کیونکہ حروف مقطعات کا مفہوم ہمیں تو نہیں پتہ چلا، بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا۔ بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے کہ قرآن حکیم کے حساب سے ہماری کیا ذمہ داریاں بیان کر دیجیے۔ قرآن کریم کے حساب سے، قرآن حکیم کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، بہت عملی سوال ہے۔ اس بات کو بیٹا ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، اس پر ایمان بھی رکھے، اس کی تلاوت بھی کرے، اس کو سمجھنے کا اہتمام کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ کتنی باتیں؟ 5، ایمان بھی، تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل بھی کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی بیٹا آپ کا سوال؟ میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ نوجوان قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ ماشاءاللہ، یہ بتائیں آپ جوان ہیں کہ نوجوان ہیں؟ آپ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کیسے کریں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات، اور کس کس چیز کے چکر میں کوششیں ہو رہی۔ تو پہلی بات تو ہے کہ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو تلاوت میں بھی معمول اس کا بنانا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک کوشش ہے، کئی برسوں سے ماشاءاللہ کیوں ٹی وی کوشش کر رہا ہے قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنے کی، تلاوت کا بھی، ناظرہ کا بھی اہتمام، ترجمے کا بھی اہتمام، تشریح کا بھی اہتمام اور کوئز پروگرامز کا بھی اہتمام۔ ایک تو یہ کوشش ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے محلے میں دیکھیں، مساجد تو ہے نا، الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہزاروں مسجد ہیں الحمدللہ پورے پاکستان میں، لاکھوں ہیں بلکہ، تو دیکھیں ہماری گھر کے قریب کس مسجد میں درس قرآن کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں شرکت کریں۔ پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم آپ کے سامنے قرآن کی تفسیریں رکھی ہوئی نا، میرے سامنے بھی کچھ ترجمے تفسیریں رکھی ہوئی، ہم کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں قرآن ترجمے والا بھی ہو، تفسیر والا بھی ہو، اس کا مطالعہ کریں۔ پھر بہت سارے علماء کا بیان ریکارڈڈ موجود ہے، آڈیو میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی، ہم ان کو سن بھی سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اسی طریقے پر کچھ ادارے ہوتے ہیں جو عربی گرامر کے کلاسز کرواتے ہیں، تفسیر کی کلاسز کرواتے ہیں، ان میں بھی جا کر ہم پروگرامز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو انگلش میں کہتے ہیں where there is a will there is a way، اگر نیت صاف ہوگی تو منزل آسان۔ تو تھوڑی کوشش کریں گے، اتنے سارے ذرائع ہمارے پاس دستیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ، سورۃ المجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ سورۃ المجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ المجادلہ، قد سمع اللہ، پارے کا نام بھی ہے نا، اللہ کا لفظ آیا۔ 22 آیتیں ہیں، ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حاصل مطالعہ، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہوتی ہیں ان کا آخر میں ایک ریکیپ یا خلاصہ، 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیے گا، کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ صرف انکار کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ترازی بھی کرتے، معاذ اللہ۔ اگلا نقطہ، کفار قرآن کی ہدایت و نصیحت کے مقابلے میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل کا ذکر ہوا تھا۔ اور آخری بات، مخالفت حق کی پاداش میں بہت سی قومیں برے انجام سے دوچار ہوئیں اور ان کا انجام ذکر کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، خبردار ہو جاؤ ورنہ اگر اڑے رہے انکار حق پر تو تم بھی پچھلی کی طرح برے انجام کو پہنچو گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جائزہ، 3 سوالات آج بھی ہیں۔ جائزے کا مراد مطلب ہوتا ہے سیلف اسسمنٹ، کچھ آیات ہم نے سمجھ لی، اب ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے، تو اس کو ہم ان سوالات کی شکل میں سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم قرآن کی نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہے نا، قرآن نصیحت ہے نا، تو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کیا کرنے کیا نہیں کرنا، تبھی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ جی ناظرین کرام اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قرآن کریم کے احکام کے مقابلے میں تکبر کا اظہار تو نہیں کرتے؟ جی، تکبر کیا ہے؟ حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا۔ قرآن کہتے ہیں سود اگر جاری رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اگر لوگ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں
اور کہتے ہیں جی اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو رہا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہونے والی بات ہے نا۔ یہ ناظرین کرام ایک مثال ہے، بہت سے معاملات میں دیکھ لیں اس دور میں کیسے عمل ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے، تو مولویوں کی بتائی ہوئی باتیں، وہ بھائی اللہ کا حکم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم واضح طور پر سامنے آ جائے اور پھر میں اس کے مقابلے میں ایک آرگومنٹ دینا شروع کر دوں تو یہ تکبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم موت سے پہلے توبہ و استغفار کرتے ہوئے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہر چند دنوں بعد یہ سوال آ ہی جاتا ہے نا، کیا کریں، موت ابھی بھی آ سکتی ہے، چند دنوں بعد کا بھی معاملہ نہیں، تو ہمیشہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ توبہ، استغفار، مستقل اس کا اہتمام، اور سچی اور پکی توبہ کیا ہے؟ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی روش کی طرف آئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو باتیں ناظرین کرام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ البقرہ کی آیات 250 سے 286 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ جب معین مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو؟ درست جواب ہے البقرہ آیت 282۔ البقرہ آیت نمبر 282 پورے قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس میں حکم یہ دیا گیا کہ جب قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کی معین مدت بھی ہونی چاہیے۔ آخری بات، یعنی آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ البقرہ کی آیات 250 سے 286 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیات 250 سے 286 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے؟ مراد اللہ کو کوئی حاجت نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل ہوا۔ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور آپ سے چاہیں گے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن حکیم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو